والدین کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق بھی جڑے ہوتے ہیں۔ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے، دوسرے کا فرض پہلے انسان کا حق ہے۔ اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی آیت کو میں بھی دہرا دیتا ہوں جو انہوں نے ابھی تلاوت کی تھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ پوری آیت ہے آگے بڑھتے بڑھتے، جس طرح قبلہ صاحبزادہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن حکیم فرقان حمید اس کا ایک اسلوب ہے گفتگو کرتے ہوئے۔ جب یہ گفتگو کرتا ہے تو بسا اوقات انسانی اذہان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلوب وہ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے میسج دوسرے تک پہنچانا آسان ہو۔ ٹھیک، اب آئیے اس آیت کی طرف۔ آیت مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ اس کا پہلا حصہ حقوق العباد کی بات کرتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، گویا کہ وہ آپ کو موحد بنانے کی بات کرتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ جو تعلق باللہ کی بات ہے وہ استوار کرنے کی بات کرتی ہے آیا۔ اور اس کے بعد آتی ہے کس کی طرف؟ سماج کی طرف۔ اب سماج میں کیا شامل ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی اکائی سماج کی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ خاندان کس طرح پروان چڑھتے ہیں۔ خاندان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ والدین۔ اسی خاندان سے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں جڑتی ہیں تو وہ رفتہ رفتہ معاشرے کی تکمیل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ معاشرہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ کو مسافر نظر آتے ہیں، کہیں آپ کو یتیم نظر آتے ہیں، کہیں آپ کو نادار نظر آتے ہیں، کہیں کیا ہوتا ہے آپ کو غلام نظر آتے ہیں، کہیں کیا ہے آپ کو صاحب ثروت لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جب ملتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ افراد کے اکٹھ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ معاشرہ ہے۔ اب آئیے اولاد کی طرف۔ جب والدین کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں تین چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ پہلی بات کیا؟ جیسے صاحبزادہ صاحب نے ارشاد فرمایا نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، گویا اولاد کا یہ حق ہے، والدین کا اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ کیا کریں؟ ان والدین کی عزت کریں، تکریم کریں، ان کا ادب بجا لائیں، پھر اسی طرح ان کی خدمت کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کی جتنی بھی خواہشات جائز ہیں جو شرعی اعتبار سے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اب اگر اسی کو دوسری طرف موڑ کے لے جائیں تو اولاد کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق پیدائش کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تربیت کا ہے۔ بالکل، قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کے لفظ سے کہ سب سے زیادہ کس بات کا اہتمام کرو؟ اولاد کی تربیت کا اہتمام کرو۔ اور جناب علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ ثَلَاثَةَ خِصَالٍ، اپنی اولاد جو ہے ادبو، تین طرح کی جو ہے خصلتیں اس کو سکھاؤ۔ ان میں ایک کیا ہے؟ تلاوت قرآن، ٹھیک، اس کے بعد کیا ہے؟ حب رسول اللہ اور والدین کی اطاعت۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ پہلا حق اولاد کے اوپر جو والدین کا ہے وہ کیا ہے؟ تربیت کا۔ پھر اس کے بعد ان کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم، اور تعلیم کے بعد ان کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا، یہ اولاد کا حق ہے۔ ان کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں وہ معاشرے کے لیے کیا ہوں؟ نفع بخش ہوں۔ ان کا وجود جو ہے وہ معاشرے کے لیے کیا ہو؟ خیر کا باعث ہو۔ ان کی زندگی سے جو بھی چیزیں پھوٹیں، جتنے بھی چشمے پھوٹیں، وہ سارے کے سارے کیا ہونے چاہیے؟ خیر کے ہونے چاہیے، تاکہ وہ والدین کی نیک نامی کا باعث ہو۔ مثلا کہ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع اعماله الا من ثلاث کے لفظ ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین طرح کے ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا علم جو اس نے کسی دوسرے کو سکھایا اور وہ اس کو نفع پہنچا رہا ہے۔ او صدقۃ جاریہ، یا صدقہ جاریہ ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، کہ اس نے اگر نیک اولاد چھوڑی ہے جو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اللہ رب العزت کے حضور مناجات پیش کرتی ہے، تو وہ اس کے لیے کیا رہتی ہیں؟ جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس عمل کا جو ہے وہ انقطاع نہیں ہوتا۔ گویا یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ والدین کیا کریں؟ اس کو سکھائیں۔ کیا بات سکھائیں؟ خیر، اس کو ایسی تربیت اس کی کریں، اس اعتبار سے اس کو پروان چڑھائیں، اس کی پرورش کریں کہ وہ خیر کا باعث ہو۔ اب اس سے آگے آئیں، اولاد کا حق کیا ہے؟ اس کی شادی کے اعتبار سے اس کا حق ہے، اور شادی کے لیے مناسب جو ہے جگہ دیکھنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنیادی طور پہ کس میں شامل ہیں؟ اولاد کے حقوق میں شامل ہیں، اور ماں باپ کے فرائض میں، ماں باپ کے فرائض میں شامل ہیں۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ جب وہ اولاد کی پرورش کر رہے ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں نا، ماں باپ یہ یا اولاد، ان کا آپس میں ایک اٹوٹ انگ رشتہ ہے۔
یہ وہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہی اس کائنات کے اندر حسن، اس کائنات کے اندر خوبصورتی اور رنگینی ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اسی کے اندر توازن نہ رہے، یہی رشتہ جو ہے وہ عدم توازن کا شکار ہو جائے تو رفتہ رفتہ معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل بالکل درست فرمایا صاحبزادہ صاحب۔ اسی آیت کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا معاملہ جو فرمانے کا حکم دیا گیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حضرت آج کل تو یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی سی ترقی کر لیں تو سب سے پہلے آپ جو پیچھا چھڑاتے ہیں وہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ کہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس دوڑ میں شامل نہ ہو جائیں اور پھر ایک برابر بٹ اٹس وائس ورسا، رشتہ دار آپ کو ترقی کرتا دیکھ بھی تو نہیں سکتے، یہ بھی ایک مت ہے یا یوگن سے ایک المیہ ہے جی حضرت، اور اسے تسلیم کرنا چاہیے بالکل کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جی جی جو مسلم معاشرے کی خصوصیت نہیں ہے۔ جی جی مسلم معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ ٹرو، اگر وہ اپنی ترقی چاہتا ہے